ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم۔ قسم تب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی ہے عرض خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا۔ مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنی ہی عز و علا کی قسم۔ میرے اگرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں وصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ حضرت گرامی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں وضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور لیل سے مراد محبوب دو عالم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یا اس اشعار سے یہ ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روئے انور کی قسم یاد فرمائی، اس لیے رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال میں دیکھا نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ اپنے جیسا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی چیز رسول اللہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔